پیر کامل قسط نمبر 19۔ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامہ پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا، اور اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہ آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تو میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے، تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے۔ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو، اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ یقین نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا ہو ہی گئی تھی تب ہی مر جاتی، یا میں تمہیں مار ڈالتا۔ امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی، اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد جیسے تھک گئے تھے، اسے مارتے مارتے رک گئے، ان کا سانس پھول گیا تھا، وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور عزت سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ہی ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے تم شادی کر کے ہمیں ذلیل کیا ہے، وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے شادی کی ہے، رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ بھی سے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں، آپ مجھے جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، میں بیلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا تمہیں، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے عزت سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں، تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔
بیچاری امامہ بی بی ناصرہ نے سلار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سلار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے، وہ بے حد محسوس ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی۔ ناصرہ نے کہا، ویری نائس۔ سلار نے بے اختیار تبصرہ کیا، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سلار کو بہت زیادہ افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سلار صاحب اس بات پر مسکرا رہے تھے تو وہ صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ ناصرہ نے دل ہی دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ عزت صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے میں نے خیز انداز میں سلار کو دیکھا۔ بس اس بات پر سلار نے لاپرواہی سے کہا، یہ کیا کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ بٹ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ عزت صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا، میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے، میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سلار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سلار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ امامہ نے بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا، بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز سے چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ دروازہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹخنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سلار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سلار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔
خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائیڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی، جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کو بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جسے کھڑے دیکھا تھا، اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے دیکھا ہوتا تو بھی وہ تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بھینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستے کی آواز رک گئی، کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائیڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈز یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا، ہاں، ابھی اسی وقت۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں۔ میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی تم وکیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے ماما سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی، اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی۔ میں تمہیں صبح، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی،
پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سلال خود ہی اپنے بیڈ کے پائنتے پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس۔ مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے۔ مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔ امامہ چونک کر سلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پیپر میرج ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبوراً نکاح کر رہی ہوں، شادی تو نہیں ہے یہ۔ وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس۔ امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ جزاک اللہ خیر۔